السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اسلام کیا ہوتا ہے۔ اسلام کی ایک تعریف جو بہت آسان اور ہم اپنے بچوں کو یاد بھی کرا سکتے ہیں۔ جو تعلیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس تعلیم کا نام اسلام ہے۔ بالکل آسان اور عام فہم ہے، ہم اپنے بچوں کو خود بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اسلام اس تعلیم کا نام ہے جو تعلیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اس تعلیم کو اسلام کہتے ہیں۔ جو اس تعلیم کو دل سے سچا مان لے، زبان سے اس کا اقرار کر لے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم نے سمجھنا ہے ایمان کیا ہوتا ہے، اور اگلا سوال ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کے اعتماد پر اس کی بات کو تصدیق کرنا، کسی آدمی کے اعتماد پر کہ آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں، اس کی سچائی کے اعتماد پر اس کی بات کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کی صداقت کی وجہ سے جن جن باتوں کے ضروری ہونے کی خبر آپ نے ہمیں دی ہے، ان تمام باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ ایمان اندر کی چیز ہے اور اسلام باہر کی چیز ہے۔ ایمان پوشیدہ ہے اور اسلام ظاہر ہے۔ ایمان ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے اور اسلام ہمارے ظاہر کی۔ آپ اسی سے یہ بھی ایک سوال سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ تو ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے اور اسلام ظاہر کے احوال کا نام ہے، ظاہری حالات ہیں جس سے آدمی سمجھ آتا ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ ہے اسلام کے ارکان کیا کیا ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری چیز نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا رکن روزہ رکھنا، یعنی رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ چوتھا رکن زکوٰۃ ادا کرنا صاحب استطاعت لوگوں پر جن کے پاس مال ہو اور صاحب نصاب ہو اور سال گزر جائے۔ اور 5ویں نمبر پر جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی ہے، مال و اسباب عطا فرمائے ہیں، حج کرنا۔ یہ ارکان اسلام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ایمان کن کن چیزوں پر رکھنا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے، ایمان اور ایک ہے مشاہدہ، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایمان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، پوشیدہ باتوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہم نے ان باتوں پر کامل یقین رکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ آنکھوں سے دیکھ لیں تو اس کا نام ایمان نہیں ہوتا ہے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اپنی جیب میں، میں کہتا ہوں میرے پاس جیب میں 5000 ہے، کسی ایک نے دیکھا نہیں ہے، آپ میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، میری بات کی سچائی پر آپ نے یقین کر لیا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو اس کا نام ایمان ہوگا۔ اور اگر میں آپ کے سامنے 5000 کا نوٹ رکھ لوں اور میں پھر آپ سے کہوں یہ 5000 ہے، تو یہ ایمان نہیں ہوگا، یہ مشاہدہ ہوگا۔ تو ایمان کن چیزوں پر رکھنا ضروری ہے، یہ ہم سب کو جاننا بھی ضروری ہے، ایمان اور ان سب پر رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ایک اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھتا ہوں۔ وملائکتہ، اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا، ان کے ذمہ مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ تو فرشتوں پر ایمان رکھنا
وَكُتُبِهِ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں کتابیں نازل فرمائیں جو انسانیت کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے تھی، تو ان تمام کتابوں کے سچ ہونے پر یقین رکھنا، اور آخری کتاب قرآن کریم کے سچ ہونے پر یقین رکھنا۔ وَرُسُلِهِ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، تو ان تمام انبیاء کی صداقت پر کامل یقین رکھنا۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن پر یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن ایسا مقرر کیا ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ وہ آخرت کا دن ہے، اسے یوم الدین کہتے ہیں، روز جزا کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں ہر مسلمان ہر رکعت میں کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اس بدلے کے دن پر ایمان رکھنا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اگلی چیز کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ تقدیر کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا۔ والبعث بعد الموت یہ عقیدہ آخرت پہلے بھی گزرا ہے، یا پھر آخر میں بھی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان کے لیے بنیادی چیز ہے کہ ہم سب کا اس بات پر کامل یقین ہو کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ تمام اولین آخرین کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ نے جو آج ہمیں یہ کچھ سیکھنے کو ملا، اس سے ہم سب کو انشاءاللہ فائدہ ہو۔